آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ ایرانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 روز کے امریکی حملوں میں کم از کم 35 ایرانی جاں بحق اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ ایران کے ساحلی مقامات اور تنصیبات کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے تاکہ آبنائے ہرمز پہ ایرانی گرفت کمزور ہو سکے۔ اس وقت آبنائے ہرمز ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند ہے اور امریکہ نے بھی ایران کی بحری ناکہ بندی کو سخت کرنے کے علاوہ اس پہ مزید پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ ایرانی سیکریٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ فوری طور پہ امریکہ سے بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی امیر قطر کے والد کے انتقال پہ تعزیت کے لیے دوحہ پہنچے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکی سینیٹر لنزی گرہم کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ لنزی گرہم کی آپ نے بات کی تو ابھی میں نے پڑھا تھا کہ اس کی جو آخری الفاظ ہیں وہ بھی اب ریکارڈ پر آ گئے ہیں، مطلب تقریباً ان کی جو آخری الفاظ تھے۔ اور کہ کسی دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یار میری طبیعت صحیح نہیں ہے لیکن میں اس وقت مر نہیں سکتا، میں بہت زیادہ بزی ہوں، مجھے ابھی روس پر مزید سینکشنز لگانے ہیں، ابھی ایران کو بھی کے ساتھ بھی نمٹنا ہے ہم نے، اور ابھی اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ میں نے نارملائزیشن بھی کرانی ہے، تو میں کیسے مر سکتا ہوں؟ ہاں صحیح بات ہے۔ اور پھر مر گیا۔ اور ایک تو اسرائیل میں سوگ منایا جا رہا ہے، ہی واز آر بیسٹ فرینڈ بلا بلا بلا، لیکن جو رضا پہلوی صاحب کے فینز ہیں وہ بھی سوگ منا رہے ہیں۔ یہ اس ویڈیو میں یو ایس ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھے میں وہ ٹپ ٹپ موم بتی تو ہمیشہ ہونی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، دیکھو موم بتی مافیا دیکھو، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب ان کی جو نشست ہے اس پر عارضی طور پر ان کی جو بہن ہے ڈارلین گرہم نورڈون، وہ اب ساؤتھ کیرولائنا کا سینیٹر بنے گی۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اچھا ہوگا کہ آپ ان کو بنا دیں، گورنر نے کہا کہ جی سر۔ اور حالانکہ کوئی الیکشن بائی الیکشن کا پتہ نہیں حساب کتاب نہیں ہوتا وہاں پہ، اپیرنٹلی امریکہ میں ایک روایت ہے۔ اچھا اب اس سے پہلے کہ میں مزید جی ہاں، اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ لنزی گرہم جو ہے، یہ جو آنے والے انتخابات ہیں نا، اس میں دوبارہ الیکشن کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، اور اب ان کا جو یہ انتقال ہو گیا ہے، تو صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہاں پہ یہ لاء میں الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ٹیمپریری کچھ ہفتوں کے لیے یا عارضی طور پر کسی کو نامنیٹ کر دیں، کیونکہ وہاں پہ دوبارہ ویسے الیکشن ہونا ہے۔ لیکن بہن کا نامنیٹ ہونا، اس پہ تو امریکہ میں بھی بہت تنقید ہو رہی ہے۔ جی بالکل، مطلب میں نے سنا ہے کہ جو اس طرح کی جو چھوٹی موٹی جمہوریتیں ہوتی ہیں نا، نیم جمہوری حکومتیں، ان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں میں کم از کم ایک ٹوکن الیکشن تو کروا دیتے ہیں یار، یہاں پر تو یہ بھی نہیں آپ نے کیا۔ بہرحال ایک اور ملاقات بھی ہوئی تھی شاہزیب، جس کے بارے میں آپ ذکر کرنا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا امریکہ کی بات کروں، عراق کے جو وزیر اعظم ہیں، جی کل ہم پروگرام میں جیسے بات کرتے رہے ہیں خطے کے حوالے سے کہ یہ جو امریکہ ایران اسرائیل ایران کا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ بہت خطے میں ممالک افیکٹ ہو رہے ہیں۔ کل ہم نے یمن کی بات کی تھی، لیکن ایران کا پڑوسی ملک عراق، لمبا بارڈر ہے، میرے کلچرل ریلیجس رشتے ہیں، ایران کا عراق کی سیاست میں بڑا اثر ہے۔ 60% لوگ عراق کے جو ہیں وہ شیعہ ہیں، تو اہل تشیع ہیں۔ تو عراق کے جو ابھی پرائم منسٹر بنے ہیں علی الزیدی، وہ آج ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہم جانتے ہیں کہ وہ خوبصورت لوگوں کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ ینگ اور ہینڈسم ہیں۔ مجھے یاد آ گئے ہمارے بھی ایک پرائم منسٹر کو بہت لوگ کہتے تھے ہینڈسم ہیں، ان کو انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ جی یہ بہت ہینڈسم ہے، اور ان کے ساتھ زبردست ان سے مصافحہ وغیرہ کیا۔ اب اس ایشو کیا سامنے آ رہا ہے، عراق کو ظاہر اپنے تیل گیس کے ذخائر ڈیولپ کرنے کے لیے امریکہ کے قریب جانا اس کی مجبوری ہے۔ امریکہ کا مطالبہ ہے، ٹرمپ کا مطالبہ ہے، ان کے جو یہ ڈیفنس وار منسٹر ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ جو ایرینین ملیشیاز ہیں عراق میں، انہیں آپ ڈسارم کریں۔ اب ٹرمپ نے ان کو یہ وعدہ دیا ہے کہ ستمبر تک جو ہمارے بقیہ 2000 فوجی ہیں، ہم ان کا کمپلیٹ ودرال کر دیں گے، لیکن آپ یہ ایشورنس دیں کہ وہاں پہ جو ملیشیاز ہیں ایران بیکڈ، آپ ان کو ڈسارم کریں گے۔ اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے، وہ کیچ 22 سچویشن ہے کہ وہ آگے کھائی ہے، کیا ہم کہتے ہیں یار، ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف کھائی ہے۔ تو اب یہ جو ہیں زیدی صاحب ہیں علی الزیدی، ان کا الیکشن ابھی اسی سال ہوا،
اور ٹرمپ کی بیکنگ سے ہوا، اور کیونکہ ان کے سامنے نوری المالکی تھے سابق پرائم منسٹر، ان کو تقریباً تہس نہس کر دیا ٹرمپ نے، وہ پھر ریس سے باہر ہو گئے. تو اب یہ وہاں پہنچے ہیں. عراق کا ایک لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، تو امریکہ کی پوری ایک کوشش نظر آتی ہے. مطلب ہم جب کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے بڑے سٹیکس ہیں کیونکہ ہمارا بارڈر ہے، آپ عراق کی طرف سے سوچ لیں کہ وہاں پہ کتنا ڈومیسٹک اکنامک امپیکٹ ہو سکتا ہے، اینڈ ہاؤ ول دے بیلنس دس. بالکل. ویسے ٹرمپ صحیح کہہ رہا ہے، بڑا گڈ لکنگ بندہ ماننا پڑتا ہے. اچھا، اب ٹرمپ نیتن یاہو جا رہا ہے واشنگٹن، اور اپیرنٹلی وہاں پر ایک فرمائشی لسٹ بھی ہے اس کے پاس ٹرمپ کے لیے کہ یار یہ کام آپ سے کروانے ہیں میں نے. لیکن ایک ہلکی پھلکی چماٹ بھی پڑی ہے اسرائیل کو ابھی حال میں امریکہ میں، کہ امریکن سینٹ میں ایک بل پر ووٹ ہونا تھا، یا ہوا ہے بلکہ، اس کو ڈیفنس پالیسی بل کہا جاتا ہے، جس میں ایک تو ٹرمپ نے درخواست کی تھی کہ یار ہمیں $1 ٹریلین سے زائد کہ ملٹری بجٹ جو ہے وہ ہمیں اپروو کر کے دیں. تو تمام جو وہاں کے جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے اس کے خلاف ووٹ کیا ہے، اور کہا یہ ہے کہ یار جب جنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہیں، جب پیسے دینے ہوتے ہیں جنگ کے تو پھر آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ یار یہاں پہ انڈوکھا لگا دیں آپ. تو ایسا ہم نہیں کرنے والے. لیکن صرف یہ بات نہیں تھی، اس کے اندر ایک اور سیکشن ہے، سیکشن 219 جس میں باقاعدہ، اور یہ کہیں بیچ میں چھپائی ہوئی تھی پھر کسی نے پڑھ لی، کیونکہ وہاں پہ لوگ بل پڑھ لیتے ہیں سائن کرنے سے پہلے. وہاں بڑی عجیب بات ہے یار، ایسا کون کرتا ہے. تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو آپ بالکل ہی اسرائیلی فوج اور امریکن فوج کو یونائٹ کر رہے ہیں. مطلب کمپلیٹ ڈیٹا شیئرنگ، جو بھی ڈیفنس ٹیکنالوجی بن رہی ہے ہم بالکل بھائیوں کی طرح مل کر دیکھیں گے، اور کمپلیٹ سرویلنس، مطلب جو امریکن فوج دیکھ رہی ہے اب وہ اسرائیلی فوج بھی دیکھ رہی ہوگی. تو بڑے ڈیموکریٹس نے کہا کہ یار تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے یہ، اور 60 ووٹ چاہیے تھے اس کو نیکسٹ سٹیج تک جانے کے لیے، لیکن صرف 54 ووٹس ملے. تمام ریپبلکنز نے حق میں ووٹ دیا لیکن ڈیموکریٹس نے نہیں دیا. اچھا، اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی ڈیموکریٹس اب دیکھنے ایک دم سمجھنے لگے کہ یار اسرائیل بہت برا ہے. یقیناً کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے یہ پریکٹیکل ڈیسیجن بھی ہے، کیونکہ ڈیموکریٹس میں اگر 2018 میں سے 60 سے 65% ڈیموکریٹک ووٹر اسرائیل کے حق میں تھے، اس سال مئی میں یہ تعداد 20 سے 22% تک پہنچ گئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یار اتنا برا لگ رہا ہے آپ لوگ نسل کشی کر رہے ہیں. اپنے اگر آپ نے سیٹ اپنی رکھنی ہے، الیکشن نہیں ہارنے، تو آپ کو یہ لائن فالو کرنی ہوگی، کیونکہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مزیدار چیز ہونے والی ہے امریکہ میں، اس پہ نظر رکھنا ضروری ہے کہ ٹامس میسی ہیں، ریپبلکن ہیں، بڑے ماگا شاگا ہوتے تھے ایک دنوں میں، لیکن پھر وہ ٹرمپس کے ساتھ ان کے کافی وہ تعلقات اب اتنے اچھے نہیں رہے. اس نے ایک بل پروپوز کیا تھا کہ یار یہ جو تقریباً $3.3 بلین ہم سالانہ دیتے ہیں اسرائیل کو، اور اسرائیل نمبر 1 ریسیپینٹ ہے امریکن فورن ایڈ کا، یہ ہم جانتے ہیں، نمبر 2 پہ شاید مصر ہے. یہ بالکل $1 1 سینٹ نہیں جانا چاہیے امریکہ کی طرف سے. اب شاید یہ ووٹ ڈیفیٹ ہو جائے، لیکن اس بل کا آنا ہی بہت بڑی بات ہے میری نظر میں. اور ریپبلکنز کا نہیں پتا، ڈیموکریٹک پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو مطلب بابے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا پرانے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر ہم تو اس کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن نیو یارک ٹائمز کے ایک کورسپونڈنٹ کے مطابق تقریباً 150 ڈیموکریٹس ہیں جو اس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے، مطلب کہ اسرائیل کو کمپلیٹلی کٹ آف کرنے کی. لوور ہاؤس میں ابھی لوور ہاؤس کی بات ہو رہی ہے. اور جب اسے پوچھا گیا کہ آپ اس کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں اس بل کو، تو یہ جواب تھا. اچھا، اب ڈیموکریٹک پارٹی اور ڈیموکریٹک ووٹرز کو تو تقریباً اسرائیل نے لوز کر دیا ہے. اب ان کو ٹینشن یہ ہے کہ جو یہ جوان جین زی کنزرویٹو رائٹ ونگ ریپبلکن ووٹرز ہیں، کہیں یہ ہمارے ہاتھ سے باہر نہ نکل جائیں. تو صحیح منصوبہ بندی ہو رہی ہے. ایک انٹرسٹنگ چیز میں نے بھی آبزرو کی تھی کہ جب امریکہ اور ایران کے بیچ میں جنگ بندی ہوئی تھی 17 جون والی، تو سوچ ایک تھی کہ کیونکہ امریکن جو ریپبلکن ووٹرز ہیں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یار یہ ہم جنگوں سے تنگ آ گئے ہیں، یہ ہے پیس کا پریزیڈنٹ، یہ جنگ نہیں کرے گا. تو جب جنگ بند ہوئی
تو لوگوں کا خیال تھا کہ یار بڑے اپریشیشن ہوگی ٹرمپ کی. ایسا نہیں ہوا. لائن سے ایک کاپی پیسٹ قسم کے میسیجز آنے لگے ٹویٹر پر, ہر سوشل میڈیا پر, کہ سر ہم نے تو آپ کو بڑا تکڑا سمجھا تھا, آپ نے تو ہتھیار ڈال دیا, ہائے ہائے کتنی بری بات ہے, میں نے چک لو. تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. اچھا اب کچھ لوگوں کا خیال تھا یار آرگینک نہیں لگ رہی ہے, کیونکہ اب تک تو ہم نے اتنی پیڈ کیمپینز دیکھی ہیں کہ آپ 2 منٹ میں چیک کر سکتے ہیں. اب اس کا ثبوت آ گیا ہے. تو اس کے پیچھے ایک شخص ہیں جن کا نام ہے بریڈ پارسکیل, جو خود ٹرمپ کے ایک ڈیجیٹل گرو اور کیمپین مینیجر رہے ہیں. اس نے جاب لیا ہے, اسرائیل نے باقاعدہ, اسرائیلی حکومت نے اس بندے کو ہائر کیا ہے کہ آپ نے ہر مہینے 100 اوریجنل پیسز آف کانٹینٹ بنانے ہیں, چاہے وہ ٹک ٹاکس ہوں, یوٹیوب ویڈیوز ہوں, وی لاگز ہوں, پوڈ کاسٹ ہوں, اور آپ نے جو کنزرویٹو امریکنز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور اس کام کے لیے آپ کو ہر مہینے $1.5 ملین ملیں گے. تو یہ وہاں پر ایک سچویشن چل رہی ہے. اور جو میں ابھی آرٹیکل پڑھا تھا ٹائم میگزین کا, اس میں کہہ رہے تھے کہ یار ہمارا تو خیال تھا کہ یار یہ صرف پرو اسرائیل مارکیٹنگ کے لیے یہ پلان بنا ہے, لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ امریکن پالیسیز کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی اوور اسرائیلی پالیسیز. تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ یار یہ تو ایک اینٹی اسٹیٹ آپریشن یہاں پر چل رہا ہے. اب جس کا کیا ہوگا وہ ہم آگے جاتے ہوئے ہی دیکھیں گے. فائنلی آپ نے عراق کا ذکر کیا تھا شاہ زیب, تو عراق بھی ایک طرح سے یو ایس آکیوپیشن کی میں ہی ہے, اور ایک اور ملک ہے ساؤتھ امریکہ میں جو باقاعدہ یو ایس کالونی اب بن گیا, اور وہ ہے وینیزویلا. اس کی میں بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران پہ حملے کرنے سے پہلے انہوں نے وینیزویلا میں رجیم چینج کی, اور سوچا تھا کہ یار یہی ماڈل نا ہم ایران پر بھی اپلائی کر دیں گے. اس وقت وینیزویلا میں بڑی ایک مزیدار صورتحال ہے کہ ان کے تمام قدرتی وسائل, ان کی تمام جو آئل سیلز ہیں, وہ سب امریکہ کنٹرول کر رہا ہے. یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے, وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. سن لیں. گوئنگ بیک ٹو یہ وسعت آپ کے بیسٹ فرینڈ تھے ٹریجری سیکرٹری بیسنٹ, مجھے پتا ہے آپ کتنے پسند ہیں, اس لیے میں نے ان کا سارٹ آپ کے لیے سلیکٹ. تھینک یو. یو آر ویلکم. اچھا, دے آر گوئنگ بیک ٹو دا وینیزویلن پیپل. بڑا مزیدار طریقہ کار ہے. اگر ایک مطلب پیالہ بھی تیل کا وینیزویلا بیچے تو ایک تو امریکہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس کو بیچنا ہے. ایک دفعہ جب بکے گا اور آپ پیسے لے رہے ہو تو بیچ میں امریکہ آئے گا کہ سر یہ تو آپ مجھے دیں, ہم واشنگٹن میں اس کو ڈپازٹ کریں گے, اور پھر آپ کو جب ضرورت ہو نا تو آپ لسٹ کر کے دیں ہمیں کہ یار ہم نے ان چیزوں پہ خرچہ کرنا ہے, اور لوگوں کی تنخواہیں دینی ہے, بجلی کا بل ہے, ہاں گیس ویس کا بل ہے, اور ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کن چیزوں پہ کتنا خرچنا ہے. نہ صرف یہ کہ اچھا یہ جو روڈریگو ڈیلسی ہیں جو نائب صدر تھیں وینیزویلا کی اور اب ایکٹنگ صدر ہیں, نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل کے مطابق وہ تقریباً روزانہ مارکو روبیو جو اس وقت وائس رائے آپ سمجھیں وینیزویلا کے ہیں, ان کو اپنی سیلفی بھی بھیجتی ہے, اور اس کے ساتھ پھر کچھ درخواستیں بھی بھیجتی ہیں کہ جی میں سوچ رہی تھی کہ وہ بلدیاتی کونسل میں اس بندے کو اپوائنٹ کر دوں, کیا آپ کے لیے صحیح ہے. وہ اگر تھمز اپ دیتا ہے واٹس ایپ پر تو پھر وہ لگا دیتی ہے, نہیں تو نہیں. اور اگر ایسی چھوٹی فیصلے بھی واشنگٹن میں ہو رہے ہیں تو پھر آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہوئی کہ جی یہ کہ یار ایک فورن کمپنی ہے وہ ہمارے یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے وہ وہاں سے کلیئر ہو کر آئے گا. جب تک صاحب نے دستخط نہیں کی تو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ تھا وہ ماڈل جو یہ ایران پر اپلائی کرنا چاہ رہے تھے. ایک اور ماڈل جو ابھی اپلائی کیا جا رہا ہے وہ ہے بلاکیڈ کا, کہ بالکل ہی ہم آپ کو کٹ آف کر دیں گے, بالکل جیسے انہوں نے کیوبا کو اس وقت کٹ آف کیا ہوا ہے. کیوبا میں پچھلے 6 ماہ میں صرف ایک آئل ٹینکر داخل ہوا ہے, وہ بھی روس کا, اور وہ بھی بڑی مشکل سے. تو اس وقت کیوبا میں کچھ یوں گزارا ہو رہا ہے کہ درختوں کی ٹہنیاں, جو بھی درخت وہاں پہ ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں, وہاں سے پھر ان کو آگ لگا کر کھانا پکایا جا رہا ہے, یا ہیٹنگ, اور یا پھر کوئلے یا چارکول کا استعمال کیا جا رہا ہے. ادروائز پوری سرکل ایک کاٹی ہوئی ہے امریکہ نے کیوبا کے ارد گرد, بالکل جیسے ان کی کوشش ہے کہ ایران کو بھی بلاکیڈ کیا جائے. ٹھیک ہے جی, کسی کو کچھ کہنا ہے یا وقفہ لے لوں؟ وقفہ لے لیں. میرا خیال ہے گڈ. ہاں وقفہ لے لوں.